بسم الله الرحمن الرحيم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. حاضرین مجلس، آج جس متبرک موقع پر ہم اکٹھا ہوئے ہیں 15 اگست کے قبیل سے اور اس کے تعلق سے ہمارا جمع ہونا ہوا ہے، اور اس وجہ سے کہ آج 15 اگست اسی تاریخ کے مناسبت سے ہمارے ملک کو آزادی ملی تھی ان انگریزوں سے جنہوں نے تقریباً 100 سال سے زیادہ لمبا عرصہ اس ہندوستان پر ناجائز قبضہ کر دیے تھے. اور ہندوستان پر صرف قبضہ ہی نہیں، ہندوستان میں رہنے والے مسلمان ہو یا ہندو، ہر باشندگان نے ہندوستان کو اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ یا تو وہ اپنی جانیں گنوائیں یا خاموش بیٹھیں یا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں. آزادی کس کو کہتے ہیں؟ آزادی کی لڑائی کس کو کہتے ہیں؟ جد و جہد کس کو کہتے ہیں؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال اگر ہمیں دیکھنی ہے تو ہم دیکھ لیں کہ غزہ اور فلسطین کے اندر آج جس طریقے سے مزاحمتی جماعتیں اپنی آزادی اور اپنی جائز زمینوں کو لینے کے لیے جو جد و جہد کر رہے ہیں، جو جد و جہد اور جو لڑائی اور جنگ جاری کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ گنوانے کے باوجود انہوں نے اب تک ہار نہیں مانی، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ آزادی کس کو کہتے ہیں، آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے. آزادی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم اپنا ترنگا لہرا دیا، آزادی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم نے اس کے نغمے گا لیے، آزادی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو دیش بھکتی کا ایک گانا سنوا دیا. صرف یہی آزادی کا مطلب نہیں. آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے ان مجاہدین نے، ان غازیوں نے اور ان شورماؤں نے جنہوں نے آزادی کے لیے جو کچھ بھی خواب دیتے تھے انہیں شرمندہ تعبیر کیا جائے، اسی طریقے سے ہندوستان کو بنایا جائے جس خوابوں پر اور جن اصولوں پر، جن ستونوں پر ہندوستان کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں گنوائی تھی، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا تھا. اور بہادر شاہ ظفر کا جو شعر پڑھا گیا، اسی بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا: کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ ملی کوئی یار میں. کہ جو بندہ یہاں ہندوستان میں آخری جو مغل سلطنت کا آخری ٹمٹماتا ہوا چراغ جو مانگون کے اندر اور نہ جانے رنگون کے اندر جا کر وہ اپنی جان کو گوا رہا ہے، وہ بندہ جب یہ شعر کہتا ہے کہ کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں. عزیز طلبہ، یاد رکھیں، ہندوستان کو آزاد ہوئے 50 سال نہیں 70 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اب دوبارہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہندوستان کے لیے وہ کام کریں جو ہمارے مجاہدین نے کیا تھا. ہم ہندوستان کو دوبارہ اسی پٹری پر لے کر آ جائیں جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا مفتی عنایت اللہ کاکوروی، اسی طریقے سے سینکڑوں مجاہدین اور مسلم مجاہدین علماء اکرام نے جو اپنا خون بہایا اس کے لیے، انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اس کے مطابق ہندوستان کو لے کر آیا جائے. آج ہندوستان کی حالت کس طریقے سے ہے ہم سب جانتے ہیں، کس موڑ پر آ کر کھڑا ہو چکا ہے ہم بھی جانتے ہیں. ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے 75 لاکھ لوگوں کے ووٹ کا حق ویسے ہی نہیں چھین لیا گیا تھا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جن چیزوں پر پابندی لگانی چاہیے تھی، جن چیزوں پر روک لگانی چاہیے تھی، ان چیزوں پر تو روک نہ لگی. 5 دن پہلے مرحوم عبدالصمد کے روزے پر توڑ پھوڑ کی گئی، لیکن اب تک اس پر کوئی ایکشن نہیں، اور بحث ہو رہی ہے کہ کتے آوارہ گھوم رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا جائے. جو کتے ہندوستان کو برباد کر رہے ہیں، جو کتے ہندوستان کے امن و امان کو خراب کر رہے ہیں، بھائی چارگی کو خراب کر رہے ہیں، آپسی اتحاد و اتفاق کو خراب کر رہے ہیں، ان کے اوپر روک لگانی چاہیے. اس کی ضرورت نہیں کہ کرناٹک کی سرکار کے اوپر یہ بات کہہ دی کہ 2800 کتوں کو ذبح کر کے کہیں ڈال دیا گیا ہے. ان کتوں کی ہمیں ضرورت نہیں، یہ تو پھر بھی ان کتوں سے بہتر ہے اور ان خنزیروں سے بہتر ہے، ان گدھوں سے بہتر ہے جو ملک کو تفریق میں کرتے ہیں، جو ملک کو بانٹتے ہیں. ہندوستان کی آزادی اور ہندوستان کی آزادی کے بعد جو خواب ہمارے علماء نے دیکھا تھا اور ہمارے مجاہدین نے دیکھا تھا کہ آج ہندوستان اس بات پر ہے یا نہیں ہے. آج ہمیں یہ ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے، آج ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے ارے ہم ہندوستانی ہیں، ہمیں اپنا ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے. جبکہ ہمارے
ہمارے آبا و اجداد نے اسی سرزمین پر جنم لیا، اسی سرزمین میں دفن ہوئے، اس کے باوجود ہمیں یہ ثبوت پیش کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے ہندوستان کی حالت ہو چکی ہے۔ بس یہی کہہ سکتے ہیں، آج نہیں تو کل پاسا پلٹ سکتا ہے، آج نہیں تو کل کوئی مجدد الفسانی کھڑا ہوگا، آج نہیں تو کل کبھی بھی تاریخ کا ورق گردانا جائے گا، آج نہیں تو کل کبھی بھی جیسے راحت اندوری کا ایک شعر پڑھا گیا کہ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، ذات کرایہ دار ہے ذاتی مکان نہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل اس جہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ یاد رکھے، یہ صرف ایک شعر نہیں ہے، ایک نظریہ ہے، ایک رہبری ہے، ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ آگے ہمیں قدم کیسے اٹھانا ہے، آگے ہمیں کس طریقے سے چلنا ہے، آگے ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ بہت سے موڑ آئیں گے، بہت سی پریشانیاں آئیں گی، لیکن ان تمام تر پریشانیوں کے باوجود ہمیں یہ یاد نہیں رکھنا، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا جہاں اسلام سے ایک گہرا تعلق ہے، جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں، ویسے ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، سرزمین ہند پر ہم پیدا ہوئے اور یہاں پر مریں گے، یہاں پر جئیں گے، یہاں پر اس کے لیے مریں گے بھی، ماریں گے بھی، سب کچھ کریں گے۔ یہی ہماری سرزمین ہے اور یہی سرزمین ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ رب کائنات اس ملک کے اندر امن و امان کو قائم کرے، اتفاق و اتحاد کو قائم کرے اور ایسی فضاؤں کو پیدا کرے کہ جس طریقے سے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوا تھا کہ ایک ہی گھاٹ پر کتا بھی پانی پی رہا ہے، اس کی موجودگی میں بلی بھی آ رہی ہے، اس کی موجودگی میں شیر بھی آ رہا ہے، کوئی جانور کے اندر کسی کے اندر بھی کوئی تفرقہ نہیں۔ اسی جس طریقے سے جانوروں میں اتفاق ہو چکا تھا، میرا رب ان موجودہ جو انسان نما جانور ہے ان میں بھی تھوڑی عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہمارے ملک کی زمام اور ہمارے ملک کی عنان حکومت کسی بہتر اور منصف کے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔